فرمایا عمر کے گھر میں جو عورت آئی، اگر عمر دنیا سے چلے گئے تو اس کی بیوی کو اختیار ہے کہ دوسرے سے نکاح کر سکے، میرا محمد تیری بیوی کو کوئی اجازت کوئی نہیں، جو تیرے گھر میں آئی بے شک ایک کو چھوڑ کے جائے یا 9 کو چھوڑ کے جائے، جب تیرے بستر پہ آ کے بٹھائے گی عرش والا سارے مومنوں کی ماں کا اعلان فرما دے گا، خبردار ان عورتوں کو بہن نہ کہنا، ان عورتوں کو بیٹی نہ کہنا، من انفسہم وازواجہ امہاتہم، جس نے تیری تہلیز کی چوکھٹ کو پار کر لیا، سو ولیو کتب ابدالو، بیٹی ابو بکر کی ابو بکر کے گھر میں ہو، ابو بکر اپنی بیٹی کو بیٹی کہہ کے بلائے گا، جب محمد یہ تیری ابو بکر کی بیٹی میرے تیرے گھر میں آ جائے گی تو ابو بکر بھی اپنی بیٹی کو اماں جان کہے گا۔ یا نساء النبی، اللہ، خدا کی قسم وہ مائیں کتنی غیرت والی تھیں۔ اما عائشہ فرماتی جب رحمت دو عالم میرے حجرے مبارک میں ہمیشہ کے لیے آرام کرنے کے لیے آپ کی قبر مبارک بن گئی تو گلا میرے دوپٹے پہ ہوا کرتا تھا، گلا میرے دوپٹے میں ہوا کرتا تھا، میرا گھر والا تھا۔ جب میرے باپ ابو بکر کی قبر بن گئی تو دوپٹہ میرے سر پہ آ گیا تھا، جب عمر کی قبر ساتھ بن گئی تو دوپٹہ میرے چہرے پر آ گیا تھا۔ یہ دیکھنا میرے عزیزو، ابھی شب برات ہے، میں تو اللہ نہ کرے منع نہیں کرتا، میں نے کوئی اپنے گلے ڈلوانا ہے، لیکن جائز نہیں عورتوں کے لیے۔ ایک وقت تھا عورت جایا کرتی، جب میرا نبی آیا فرمایا اتنی پردے والی زندگی لے کے آیا کہ کیوں نہ باپ کی قبر ہو، کیوں نہ بیٹے کی قبر ہو۔ اللہ اکبر، بیٹا باپ کی قبر پہ نہیں جائے گا گناہ گار ہوگا، اور بیٹی باپ کی قبر پہ جائے گی گناہ گار ہوگی۔ یا اللہ حکم کیا ہے؟ فرمایا سگی اولاد کو چاہیے باپ کی قبر پہ جا کہ باپ کو قبر پہ جا کے قرآن پڑھ کے یاد کرے۔ یا اللہ بیٹا باپ کی قبر پہ چلا گیا، کیا میرا کوئی نہیں؟ فرمایا نہ دھیرانی، نہ ساتھ ساتھ پردوں والی، نہ تطہیر کی چادر والی، تو گھر میں بیٹھ کے باپ کو یاد کر، تیرا پیغام اس کی قبر میں پہنچاؤں گا، یہ ڈاک کا انتظام میں عرش والا کروں گا۔ ایمانداری کی بات ہے، جو باپ کی قبر پر اجازت جانے کی نہیں دیتا وہ بازاروں میں سبزی لانے کی اجازت بھی نہیں دیتا۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اللہ۔ سیدہ عائشہ کی سانس پھول رہی، آپ نے فرمایا عائشہ میں سمجھ گیا، تیرے دل میں خیال آیا آج اللہ کا نبی تیرا حق کسی اور کو دے گا۔ اما عائشہ کہنے لگی کملی والے میں نے بستر خالی دیکھا، میں پریشان ہو گئی۔ فرمایا عائشہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، 14 کا دن 15ویں رات ہے، آج اللہ اپنی رحمتوں کے ساتھ پہلے آسمان پر آ جاتا ہے اور عرش والا فرشتوں سے اعلان کرواتا ہے حل من مستغفر، حل من مستشفر، حل من مستغفر، حل من مسترزق، ہے کوئی آج رزق لینے والا، ہے کوئی آج اپنے گناہوں سے معافی مانگنے والا، ہے کوئی بیماریوں سے اپنے آپ کو چھڑانے والا، ہے کوئی تنگ دستیاں دور کرانے والا، ہے کوئی اولاد لینے والا، ہے کوئی اپنے مسئلے حل کروانے والا۔ او لوگو، جس طرح MNMPA تمہارے علاقے میں آ کے کھلی کچہری لگاتے ہیں، آج پروردگار عالم نے آسمان دنیا پہ کھلی کچہری لگا لی ہے۔ آ جاؤ، امیروں کی بھی سنی جائے گی، غریبوں کی بھی سنی جائے گی، فقیروں کی بھی سنی جائے گی۔ او میرے بندے عرضی لے کے آنا تیرا کام ہے، او میرے بندے اس پہ مار کر کے سائن کر کے، او بندے دنیا آخرت کی پریشانیوں سے نجات دے دینا میں خدا کا کام ہے۔ اب یہاں مسئلہ آ گیا، الہ العالمین یہ برکتوں والی رات ہے، پروردگار عالم میں ریڑھی بانوں، میں غریب آدمی ہوں، الہی میں دیگ نہیں پکوا سکتا، میں حلوہ نہیں پکوا سکتا، میں 200 نان نہیں لگوا سکتا، الہی میں باداموں والا دودھ نہیں لوگوں کو پلا سکتا۔ الہ العالمین دل تو میرا بڑا چاہتا ہے کہ میں بھی اللہ تیرے راستے میں خیرات کروں، اللہ دل تو میرا چاہتا ہے میں بھی تیرے راستے میں صدقہ کروں۔ فرمایا میرا بندہ ہم نے کب تجھے کہا ہے کہ 200 آدمیوں
بندوں کو کھلائے گا اور میرا بندہ اسی وقت قبول کروں گا۔ یا اللہ کیا کروں؟ فرمایا تیرے اندر گوشت لانے کی ہمت نہیں، کوئی سبزی، کوئی بھاجی، کوئی ترکاری لے آ۔ اللہ کیا کروں؟ پڑوسیوں کو دوں کا تیری مرضی، یا اللہ ساتھ والوں کو دوں کا گنجائش ہے تیری مرضی، سامنے والے مکان میں یتیم ہے ان کو دوں تیری مرضی۔ اگر اتنی بھی تیری گنجائش نہیں، اپنی سبزی لائی اپنے گھر میں پکا کے کھا جا، تجھے ساری دنیا پر خیرات کرنے کے برابر ثواب عطا فرما دوں گا۔ اتنے کریم اللہ سے میرے عزیزو بغاوت۔ ہمارے بڑوں نے فرمایا اس رات 4 کام کرنے ہیں، 4 کام کرنے ہیں۔ سنو، پہلا کام یہ فرمایا ہمارا کام ہے راتوں کو رونا یاد دل بھر میں، ہماری نیند ہے محو خیال یار ہو جانا۔ لمبی لمبی رکعت کے لمبی لمبی نمازیں پڑھنی ہے، ایک ایک رکعت کے اندر لمبی لمبی صورتیں پڑھنی ہیں۔ سورہ بقرہ آئے، سورہ آل عمران آئے، سورہ واقعہ آ جائے، سورہ حامیم سجدہ آ جائے، سورہ یاسین شریف آ جائے، سورہ ملک تبارک الذی آ جائے۔ یا اللہ عبداللہ نے تو اتنی لمبی لمبی 2.5 پاروں کی صورتیں بتلا دی، پروردگار عالم مجھے تو قل اللہ بھی پڑھنی نہیں آتی۔ اللہ فرماتے ہیں عبداللہ نے قبول نہیں کرنا، قبول میں نے کرنا ہے۔ یا اللہ مجھے تو سورہ فاتحہ بھی پڑھنی نہیں آتی۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، نیت تو تیری قرآن پڑھنے کی ہے، نیت تو مجھے راضی کرنے کی ہے۔ اللہ پھر میں کیا کروں؟ فرمایا میرا بندہ اس لیے میں نے نماز کے اندر خاموشی سے تلاوت رکھ دی۔ اللہ پھر میں کیا کروں؟ فرمایا میرا بندہ کہ نیت مان لیا کر، بسم اللہ تو تجھے پڑھنی آتی ہے۔ جی میرا اللہ۔ فرمایا بسم اللہ پڑھنا تیرا کام ہے، رحمتوں کی چادروں میں چھپا لینا میں خدا کا کام ہے۔ اتنا تو بسم اللہ تو پڑھ سکتے ہیں نا؟ یا اللہ وہ بھی پڑھتے پڑھتے زبان اٹک جاتی ہے۔ فرمایا اللہ کے نام کو تو لے سبحان اللہ تو کہہ سکتا ہے، الحمدللہ الہی الہی 2-4 مرتبہ کو مجھے کھانسی ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتے یہ بھی نہیں کہہ سکتا، نہیں اللہ۔ اللہ فرماتے میرے آگے آ کے ایسے ہی کھڑا ہو جایا کر، اللہ اکبر۔ جیسے عدالت کے کٹہرے میں مجرم کھڑا ہوتا ہے ایسے آنا تیرا کام ہے، اور تیری زندگی کی ساری سزاؤں کو معاف کر دینا میں خدا کا کام ہے۔ اب بھی بندہ نہیں آئے گا تو کب آئے گا؟ قیامت کے دن یوں نہیں کہہ سکتا اللہ میں تیرے دروازے پر آیا تھا معافی مانگنے، پروردگار عالم تیرا دروازہ بند تھا۔ وہ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا واقعہ، جس بچے کی گناہگار کی ماں حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس گئی کہ آج میرا بچہ اللہ کے دربار میں توبہ کرنا چاہتا ہے، اسے معافی کے کلمے پڑھا دے، اسے اپنے ہاتھ میں توبہ کرا دے۔ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہنے لگے تیرا بچہ تجھے دھوکہ دیتا ہے، میں تیرے بچے کے دھوکے میں نہیں آ سکتا۔ ماں مایوس ہو کے آئی، ماں تھی مرتی کیا نہ کرتی۔ یہ تو اولاد ہی ہے جو ایک جھٹکے کے اندر کہہ دیتی ہے ساری زندگی ہوگی ماں باپ کو روٹی کھلاتے، کبھی اس نے تجھے نہیں کہا کہ بیٹے میں نے 2.5 سال تجھے گرمی سردی میں دودھ پلایا، بتا بدلا کیا دے گا؟ کہا کبھی کسی کی ماں نے؟ لیکن ہم نے تو ضرور کہا امی جی کی کراں، تھوڑا بندوبست کراں یا اپنے بچوں کا بندوبست کروں۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سے جب ماں مایوس ہو کے آئی تو اپنے بچے کے پاس آئی، اماں حسن بصری نے انکار کر دیا۔ اللہ اکبر۔ کہاں؟ ماں پاس بیٹھی، تکیے سے چرپائی سے سر اٹھایا، ماں نے اپنی جھولی میں رکھ لیا اور بالوں میں ہاتھ پھیر رہی ہے۔ پھیرتے پھیرتے ماں کی مامتا نے جوش مارا، آنسو نکل نکل کر بیٹے کے رخسار پہ گرے۔ کہا اماں اللہ جل شانہ نے 100 درجے محبت میں سے 1 درجہ محبت زمین میں اتاری۔ یہ محبت جانوروں کے اندر بھی، یہ پرندوں کے اندر بھی، یہ چپاہوں کے اندر بھی، یہ انسانوں کے اندر بھی، یہ جنوں کے اندر، ساری مخلوق میں اللہ نے ایک درجے محبت اتاری۔ اماں جان اس محبت کا تقاضا یہ کہ دنیا مجھے منہ نہیں لگاتی، اماں تو مجھے منہ لگا رہی ہے۔ اماں بتا اگر اللہ نے قیامت کے دن اختیار تجھے دے دیا میرے بارے میں تو کیا کرے گی؟ ماں نے چیخ ماری، اپنے بچے کو سینے سے لگایا، ماتھا چوم کے کہنے لگی بیٹا جس جنت سے مجھے اللہ داخل کرے گا سب سے پہلے تجھے جنت سے داخل کروں گی۔ اب بیٹے نے چیخ ماری اور سر اٹھایا ماں کی گود سے، چرپائی کی بانوں پہ اپنے سر کو رگڑنے لگ گیا، اپنے گال رخسار کو رگڑنے لگ گیا۔ جب چرپائی کے بانوں
کانوں پر اپنے رخسار کو رگڑا، خون نکلنے لگا، ماں کی چیخ نکلی کہ اماں کیا ہوا؟ کہا میرے بیٹے تیرے چہرے پہ خون آیا، میرے سے برداشت نہ ہوا، کہ خون کا ایک قطرہ اس سے برداشت نہ ہوا، جس کے دل میں ایک درجے محبت ہے، جو 99 درجے محبت کرتا ہے وہ کیسے برداشت کرے گا؟ اے میری اماں، اگر تو مجھے جنت میں داخل کروانے میں پہل کرے گی، وہ 99 درجے زیادہ بندوں سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ اپنے بندوں کو جہنم میں کیسے پھینکے گا؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ صبح سے لے کر شام تک کا ہمارے پاس شیڈول ہے، ہم نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ اس شیڈول میں ایک حصہ یہ کر لو کہ ہم نے رات کی تنہائی میں اپنے رب سے ملاقات، اپوائنٹمنٹ ہے، ہماری خاص ملاقات ہے، میں نے رات کو اللہ سے علیحدگی میں ملاقات کرنی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دکھڑے لے کے بیٹھ جا، میں رحمتوں کو لے کے بیٹھ جاؤں گا۔ دکھنے سنانا تیرا کام ہے میرے بندہ، گنانا تیرا کام ہے، رحمتوں کی چادریں لٹانا میرا کام ہے۔ فرمایا اس رات میں پہلا کام یکسوئی کے ساتھ انفرادی طور پر نوافل کے اندر اللہ کے آگے رونا، اللہ کے آگے رج رج کے رونا، ایسے رو یار جیسے ملازم مالک کو اولاد ماں باپ کو اپنے دکھڑے سناتی ہے، شاگرد استاد کو سبق سناتا ہے، ایسے ہاتھ باندھ کے اللہ کو سبق سناؤ، قرآن پڑھ پڑھ کے اللہ کے آگے رو۔ دوسرا کام فرمایا قرآن کریم کی تلاوت کرنا، یا اللہ مجھے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں آتی، پروردگار عالم میں قرآن کھول کے کیسے پڑھوں گا؟ فرمایا بندے پڑھنا نہیں آتا، میرے قرآن کو دیکھنا تو آتا ہے۔ جی اللہ فرمایا میرے قرآن کو کھول کے دیکھنا تیرا کام ہے، پڑھنے کا ثواب عطا فرما دینا میں خدا کا کام ہے۔ تیسرا کام میرا بندہ اس رات کے اندر انفرادی طور پہ خلوتوں میں جلوتوں میں میرا نام لے لے کے مجھے یاد کرنا۔ یا اللہ میں تیرا نام لے کے یاد کروں گا، یا اللہ تجھے تیرا نام آتا کوئی نہیں، میں لوں گا، یا اللہ تجھے کیسے مزہ آئے گا؟ فرمایا میرا بندہ جب ایک پتھر کو ندی میں، ایک تالاب میں، ایک حوض میں پتھر ڈالا جائے، یوں پانی کی لہریں اٹھ کے پانی اچھل کے آتا ہے، میرا بندہ جب سوز و گداز میں جب رو کے تو میرا نام پکارتا ہے، میری رحمت کا دریا بھی ایسے اٹھ اٹھ کے تیری طرف آتا ہے۔ میرا بندہ میں اپنی رحمت کے دریا میں غوطہ دیتا ہوں، گناہوں سے پاک کر دیتا ہوں۔ یا اللہ تیرا نام کیا لے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ پھر ذکر کا بھی طریقہ لا الہ، ہر چیز کی نفی بائی طرف سے، دل کی طرف سے دل، لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں عبادت کے لیے، کوئی نہیں رازق مالک خالق، ایک ہے اللہ، الا اللہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کبھی خلوتوں میں کبھی جلوتوں میں لا الہ، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ عورتیں بھی کر سکتی ہیں، مرد بھی کر سکتے ہیں آہستگی میں۔ اگر میرے عزیزوں پڑھتے پڑھتے زیادہ محبت جوش مارے تو آواز سے بھی اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ پھر میرے عزیزو الا اللہ الا اللہ الا اللہ، تو ہی ہے، تو ہی ہے، دل میں بھی تو، روح میں بھی تو، جان میں بھی تو، زبان میں بھی تو، الا اللہ الا اللہ، دماغ میں بھی تو، الا اللہ، مشرق میں مغرب میں شمال میں جنوب میں تو ہی تو، الا اللہ الا اللہ الا اللہ۔ پھر اس کے بعد میرے عزیزو اللہ اللہ اللہ، پھولوں کی مہک میں اللہ اللہ اللہ، چڑیوں کی چہک میں اللہ اللہ اللہ، پرندوں کی بولیوں میں اللہ اللہ اللہ، جانوروں کی پکار میں اللہ اللہ اللہ، مومن کی تلوار میں اللہ اللہ اللہ، پھولوں میں مہک میں اللہ اللہ اللہ، پتیوں میں گل گلزار میں اللہ اللہ اللہ، مشرق میں مغرب میں شمال میں جنوب میں اللہ اللہ اللہ، دریاؤں میں لہروں میں بلندیوں میں پستیوں میں اللہ 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 اللہ، میری رگ سے قریب، میری جان سے قریب، میرے دل سے قریب، میری روح سے قریب، میرے ساتھ میرا اللہ
اللہ، خلوتوں میں جلوتوں میں اللہ، خلوتوں میں اللہ، اندھیروں میں اللہ، روشنی میں اللہ، شمال جنوب میں اللہ، خزاں میں اللہ، موسموں میں اللہ، بہار میں اللہ، بارش کے قطرے میں اللہ، ہر جگہ اللہ تو ہی تو ہے۔ اللہ اللہ، میں اکیلا ہوں دوسرا کون ہے؟ اللہ اللہ، دو ہیں تیسرا کون ہے؟ اللہ اللہ، اکیلا بیٹھا ہوں کون ہے؟ اللہ اللہ، مجمع میں ہوں تو ساتھ کون ہے؟ اللہ اللہ، رو رہا ہوں تو کون سن رہا ہے؟ اللہ اللہ، سو رہا ہوں تو کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ اللہ، اس یقین کے ساتھ اللہ اللہ، یہ جیب میں پیسہ اور سینے میں دل، یا اللہ جیب میں پیسہ نظر آ رہا ہے، دل کی بہاروں میں تو نظر آ رہا ہے، اللہ 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 اللہ۔ پھر میرے عزیزوں اس کے بعد اپنے پیروں سے اٹھانا ہے، تحت الثری سے، وہی ہے، یہاں وہاں ادھر ادھر وہی ہے۔ پھر یہ اپنے روح اور قلب کو اور پھر دماغ سے باہر نکلی، پھر آسمان، پھر بلندیاں، پھر ساتوں آسمان، پھر اللہ کا عرش، اس کی کرسی، اس کے لوح، اس کے قلم، جنت جہنم کو پیچھے چھوڑ دیا۔ جبرائیل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل سارے کے سارے پیچھے رہ گئے۔ یہ میری روح سیدھی اللہ کے قدموں میں جا کے ٹکرا رہی ہے اور دکھڑے سنا کے کہہ رہی ہے، وہی اللہ، وہی اللہ۔ فرمایا میرا بندہ جب تو میرا نام لیتا ہے، ایک ہوتا ہے غم، ایک ہوتا ہے ہم۔ میرا بندہ جب تو کہتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، میرا بندہ میں تیرا ہم بھی دور کر دیتا ہوں، تیرا غم بھی دور کر دیتا ہوں۔ کسی چیز کے چھٹ جانے پر غم ملتا ہے، اور میرا عزیزوں کسی چیز کا تیرے پہ خوف ہوتا ہے۔ جب میرا بندہ مجھے قریب بیٹھ کے یاد کرتا ہے، میں خوف بھی ختم کر دیتا ہوں اور نہ ملنے پہ غم بھی تیرا ختم کر دیتا ہوں۔ اللہ لا الہ الا اللہ۔ پھر یہ جلوتوں میں یاد کیا، پھر خلوتوں میں بھی اللہ کو یاد کر لو۔ اللہ کو خلوتوں میں خاموشی کے ساتھ، ہمارے نقشبندی سلسلے میں اس کو مراقبہ کہتے ہیں۔ اپنی ساری توجہ دل کی طرف، دل کی توجہ اللہ کی طرف، دائیں بائیں میرے نمازی نہیں بیٹھے، کوئی نہیں، میں اکیلا بیٹھا ہوں، ساری دنیا سے بے خبر، یکسوئی کے ساتھ ساری توجہ دل کی طرف، دل کی توجہ اللہ کی طرف، اور پھر اللہ اکبر، اللہ کا نام بلند کرنا ہے۔ اللہ زبان سے نہیں کہنا، زبان تالو کے ساتھ، ہونٹ کے ساتھ ہونٹ، ناک کے ذریعے آہستہ آہستہ سانس، پھر دل کی دھڑکن۔ یا اللہ اس وقت سرکار مدینہ روح قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور پر، آپ کے گنبد خضرا کے اندر، آپ کی قبر مبارک کے اندر، آپ کے سینہ مبارک پر، آپ کے دل مبارک پر اللہ جو تیری نور کی تجلیات اتر رہی ہیں، یا اللہ رحمتیں اتر رہی ہیں، اس کا ایک قطرہ ہمارے بزرگوں کے سینوں سے منتقل ہوتا ہوا میرے دل کو بھی ٹچ کر رہا ہے، میرے دل پر بھی وہ رحمتوں والا قطرہ آ رہا ہے، اور اس روضہ انور کے ساتھ آپ کے قلب اثر کی نسبت کو یا اللہ محسوس کر کے میرا دل کی دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ 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 اللہ۔ خاموشی کے ساتھ بس اس طرح ناک کے ذریعے سانس لے کے 3-4 مرتبہ پڑھنے کے بعد تھوڑا پھر لمبا سانس، پھر کہہ دیں اللہ، یقین جانے جیسے زبان پر اللہ نام جاری کرواتے اللہ دل میں بھی اللہ نام جاری کرائے گا۔ پھر آخری بات میرے عزیزو، اللہ کے آگے بیٹھ کے مانگنا۔ ہاں، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادات کا مغز ہے۔ یا اللہ میں کچھ نہیں، میری اوقات کچھ نہیں، میرا یاد کرنا عبادت کرنا کچھ نہیں، جب تک اللہ تیری رحمت شامل حال نہ رہے۔ یا اللہ میرے انگلیوں پہ، اللہ میں نے یہ بھی گناہ کیا، میں نے یہ بھی گناہ کیا، میں نے یہ بھی گناہ کیا، میں نے آنکھ کی عینی سے دیکھ، مجھے کیا یاد آ گئی۔ اللہ عبد الرحمن بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں حضور کے پاس بیٹھے ہیں، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثعلبہ فلانی جگہ جا، میرا کام کر کے آ۔ حضرت عبد الرحمن بن ثعلبہ مسجد سے نکلے، اللہ اکبر، ایک گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور پردہ وہاں سے، یہ نگاہ نے غیر محرم کو دیکھ لیا، اب اللہ کے رسول کے دیدار کے قابل ہی کوئی نہیں رہی ہے۔ مدینہ چھوڑ کے جنگلوں کے اندر چلے گئے، 40 دن گزر گئے، ثعلبہ نہ آیا۔ عبد الرحمن بن ثعلبہ 40 دن گزر گیا ہے، کوئی نہیں۔ حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو بھیجا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے منع کیا تھا یغضوا من ابصارکم، کسی غیر کی طرف نظر نہیں اٹھانی۔ اللہ کے نبی میری اچانک نگاہ اٹھ گئی، یہ آنکھیں اس قابل نہیں کہ تیری مجلس میں آ کے تجھے دیکھ سکے۔
آپ نے پھر حضرت عمر کو بھیجا، آپ نے سلیمان فارسی کو بھیجا کہ سلیمان فارسی جاؤ میرے عبد الرحمن کو اٹھا کے لاؤ۔ حضرت عمر آئے اور سلیمان رضی اللہ عنہ آئے، کہنے لگے عبد الرحمن بن سالبہ تجھے حضور بلا رہے ہیں۔ کہنے لگے عمر بھلا تو بتا، اس نگاہ نے غیر محرم کو دیکھ لیا، یہ آنکھ اللہ کے رسول کے دیدار کے قابل نہیں۔ سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے کہا تو نے جان بوجھ کے دیکھا، بے ساختہ کہ اللہ کی قسم بے ساختہ نگاہ پڑی، لیکن پھر بھی جیتے جی حضور کے سامنے نہیں جاؤں گا۔ انہیں کہا تجھے پتہ اللہ کا نبی تجھے بلا رہا ہے۔ اللہ کہنے لگے پھر عمر میرے پر ایک احسان کر، جب نماز کے لیے رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مصلی پر آئے، اس وقت میرے اندر ہمت کوئی نہیں، تجھے پتہ عمر 40 دن ہو گئے میں نے روٹی نہیں کھائی۔ عمر اگلی بات کہوں تیرا کلیجہ منہ کو آئے گا، یا آس پاس چروائے پھرتے ہیں، عمر وضو کے لیے تو پانی استعمال کرتا ہوں، میں پانی کا گھونٹ بھی نہیں پی رہا کہ اللہ کے رسول کا سامنا کیسے کروں گا۔ حضرت عمر کہتے ہیں پیٹ کمر کے ساتھ لگا ہوا تھا، کپڑے پھٹ چکے تھے عبد الرحمن کے، کہ قدم اٹھانے کی ہمت نہیں تھی۔ حضرت عمر کہتے ہیں سلیمان نے ہاتھ بڑھایا اور میں نے عبد الرحمن کو اپنے کندھے پہ ڈالا، مسجد نبوی کے اندر آئے تو نماز ہو رہی تھی، عبد الرحمن حضور کے پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، یا سنی عبد الرحمن زمین پہ گر گئے، حضور نے سلام پھیرا، عبد الرحمن کو اٹھا کے گھر لے آئے، آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ وہی تیرا عبد الرحمن جسے اٹھا کے لائے تھے بھوکا پیاسا تھا، جب یا سنی لا تقنطوا من رحمت اللہ یہ دھڑام سے مصلی کے اوپر گر گیا۔ رحمت والے نبی نے فرمایا جلدی کرو مجھے میرے عبد الرحمن کے پاس لے جاؤ۔ اللہ کے نبی کو عبد الرحمن بن سالبہ کے پاس لے گئے، حضور علیہ السلام نے دیکھا چرپائی پہ لیٹا آخری سانس ہے، بیوی روٹی پانی لے کے کھڑی ہے اور کہہ رہی ہے خدا تیرے پہ رحم کرے کچھ تو کھا لے۔ کہ اللہ کا نبی ناراض ہے، اللہ ناراض ہے، میرے اندر روٹی کا ٹکڑا کیسے جائے گا؟ رحمت والے نبی صحابہ کہتے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میری آنکھ نے دیکھا حضور چرپائی پہ آلتی پالتی مار کے بیٹھ گئے، عبد الرحمن بن سالبہ کا سر اٹھایا، آپ نے اپنی گود میں رکھا، سر پہ ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا، فرمایا عبد الرحمن روتا کیوں ہے؟ میں ہوں نا۔ بیوی کہنے لگی یوں کر کے تھوڑی سی آنکھیں کھولی اور آنکھیں کھول کے یہ ہاتھ جوڑے نہیں جا رہے تھے، اپنے ہاتھ اٹھائے کہ کملی والے مجھے اتنا بتا، جب نے اس دن حضور کو ایسے روتے دیکھا، روتے روتے ہچکیاں بندھ گئی، آپ نے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا عبد الرحمن سالبہ قسم اس رب کی جس رب نے میرے سر کے اوپر ختم نبوت کا تاج سجایا، میں گواہی دے رہا ہوں میں بھی تیرے سے راضی، میرا رب بھی تیرے سے راضی۔ کہ یوں کر کے آنکھ کھولی، پھر بچوں کی طرف دیکھا، حضور فرماتے ہیں میرے چہرے کی، صحابہ کہتے ہیں حضور کے چہرے کی طرف دیکھا، کہنے لگے الحمدللہ فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اتنا کا اور یوں کر کے آنکھیں بند کر لی۔ اللہ کے نبی کہہ رہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صحابہ کہتے ہیں روتے جنازے میں ڈالے تھے، اللہ اکبر۔ اس دن رحمت دو عالم کے چلنے کا انداز ایسے تھا، ایک قدم یہاں رکھتے، دوسرا اوپر کر کے یہاں رکھتے، تیسرا اوپر کر کے یہاں رکھتے۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میں دوڑتا دوڑتا آیا، میں نے کہا یا رسول اللہ قدموں کو چوڑا چوڑا کیوں کر کے چل رہے ہو؟ فرمایا انی ارا ما لا ترا، دیکھ جبرائیل بھی آیا ہوا ہے، 70,000 فرشتہ بھی جنازے میں آیا ہوا۔ اپنے دکھڑوں کو، اپنے غموں کو، اپنے گناہوں کو اللہ کے آگے رکھ کے رو۔ آج اس نے رونے کے لیے آنکھ کے اندر آنسو دے دیا ہے تو پانی کا قطرہ پاور اتنی سارے گناہوں کو مٹا کے رکھ دیتا ہے، لیکن قیامت کے دن رونا چاہیں گے، آنسو ختم ہو کے خون آ جائے گا، لیکن اللہ توبہ قبول نہیں کرے گا۔ میرے عزیزو 4 کام اس رات میں کرنے کے، لمبی لمبی نماز، قرآن کریم کی یکسوئی کے ساتھ تلاوت، ذکر اجتماعی ہو انفرادی ہو لیکن کسی کے حرام میں خلل نہ پڑے، پھر اللہ کے آگے رو رو کے دعا کرنا، پھر اگلے دن کا روزہ نفلی ہے، ہمت ہے تو روزہ رکھ لو، وگرنہ میرے بھائی اس چکر میں کہ نفلی روزہ رکھ کے بیمار ہو جاؤ فرضی چھوڑ دو، طاقت ہے تو رکھو۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں اگر میرے روزے
ایام مخصوصہ میں جو عورتوں کے ایام ہوتے ہیں، فرمایا رمضان المبارک کے اندر اگر وہ مجھے ایام آ جاتے، فرمایا میں ان روزوں کی قضا شعبان کے مہینے میں کیا کرتی، 11 مہینے اس مہینے کا انتظار کرتی، 11 مہینے تک۔ یہ مہینہ اتنی برکت والا کہ اللہ کا نبی کثرت سے اس مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ روزہ رکھو پھر میرا عزیزو افطار کرو، اللہ جل شانہ پھر دیکھو گناہوں کو کیسے معاف فرمائے گا۔ کہہ دو میرا عزیزو سارا مجمع آج ہر ایک کی آنکھ پرنم ہے، جب دل نرم ہو جائے اور آنکھ پرنرم ہو جائے تو اسے معاف کرنے میں بھی مزہ آتا ہے۔ سارا مجمع اللہ کے دربار میں گناہوں کی معافی مانگے اور زبان دے حال سے کہہ دے یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دیجئے یا اللہ میری توبہ۔ اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما۔ انشاءاللہ آپ کی جامع مسجد میں بھی 14 شعبان المعظم اور 15 کی عشاء کی نماز کے بعد حسب ترتیب جو پروگرام ہوتا ہے پیر کی رات کو انشاءاللہ تعالی، پیر اتوار کے بعد پیر اور منگل سے پہلے جو رات آئے گی آپ کی جامع مسجد کے اندر انشاءاللہ تعالی پروگرام بھی ہوگا، پھر مجلس ذکر بھی ہوگی، پھر انشاءاللہ تعالی اگر اللہ نے ہمت عطا فرمائی تو سحری کا انتظام بھی انشاءاللہ کریں گے آپ حضرات کے لیے۔ اللہ پاک آپ کا آنا، آپ کی محبت اللہ قبول فرمائے اور پورے اس پروگرام میں شامل ہوں تاکہ دنیا آخرت کی کامیابیوں کے مزے لوٹیں۔ اللہ سب کو آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔